वालेकुम आदाब नाजरीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैर आफियत के साथ होंगे अपनी अपनी जगहों पर। आप देख रहे हैं इस वक्त चनाब न्यूज़ पॉइंट पर नदीम मीर के साथ ये लाइव। इस वक्त हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं एक सामाजिक कारकुन तहसील कहरा के पंचायत टांडा से ताल्लुक रखते हैं ये। इनका तारुफ आपको हम थोड़ा कराएंगे। इनका नाम है सजाद अहमद पड़े। इनको आपने पहले भी देखा होगा, कहरा में भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। इन्होंने इनकी यही आवाज थी कि हमें लाइट नहीं है। हालांकि आज़ादी के 70-75 साल गुजरने के बाद इनको आज लाइट वहां पर मिली है। और अभी भी चंद घर ऐसे हैं जहां पर लाइट नहीं पहुंचे हैं। सजाद साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक्त, अपने कीमती समय हमें देने के लिए और हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब। सजाद भाई, जानना चाहूंगा कि सुना है कि आप, जैसे आपने भी बताया कि मैं पंचायत टांडा से सरपंच इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूं, तो क्या कुछ मैसेज आपका आज रहेगा हमारे चैनल के जरिए से टांडा पंचायत के यूथ को और बुजुर्गों को वगैरह वगैरह लोगों को, क्या मैसेज रहेगा आपका? देखिए जी, मेरा यही मैसेज होगा हर एक नौजवान से, बुजुर्गों से, अपनी माँ बहनों से, बेटियों से हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी जी। कि जैसा आप सब लोग जानते हैं जी। कि आज तक हमारे साथ क्या हुआ, क्या होना चाहिए था। जी। ये सरकार जो है दिन ब दिन वादा करती जाती है, और जी। हमारे जो रहनुमा हैं, जी। मैं सरकार के साथ कुछ बात करना नहीं चाहता हूं, मैं अपने रहनुमाओं की बात करना चाहता हूं। जी। जो हमारे रहनुमा है वो हमें सही नहीं मिल जी। एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाए। जी। क्योंकि आप जानते हैं कि जब हमारी पंचायत में लाइट का मसला उठा, जी। तो कुछ जगहें डिपार्टमेंट ने ऐसी छोड़ दी जहां पर उन्होंने लाइट नहीं लगाई। जी। तो उसके लिए मुझे फिर फौरी इकदाम उठाने पड़े, मुझे डी साहब के पास जाना पड़ा, वहां भी मैंने एक जोरदार प्रोटेस्ट। और उसके बाद मैंने कहरा में तहसील लोग वहां जख्मी भी हुए। शदीद जी। लड़ाई करने के बाद हमें गांव में लाइट मिली। तो जी। मैं चाहता हूं कि ऐसे करप्शन हमारे पंचायत में नहीं होने चाहिए थे, कि जी। पंचायत में हर एक डेवलपमेंट हमें आसानी से होनी चाहिए थी। जो भी जी। हमारी कमी थी, जो भी हमारी कमी इस जी। वक्त है, वो हमें बिल्कुल आसानी से खत्म होनी चाहिए थी, हल होनी चाहिए थी। मैं इसलिए आगे आया हूँ। और मेरा यूथ से यही एक इल्तिजा है, इल्तिमास है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने पैरों पर खड़ा होना सीखिए, कि हमें जी। हरदम किसी के घुटनों पर चलने की कोई जरूरत नहीं है। जी। और न यूथ और घुटनों पर आगे बढ़ना चाहे। क्योंकि मुझे पता है, मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता हूँ। मेरे जी। बाप जी वाले, और मैंने गरीबी देखी है, जी। मैं गरीब का दर्द जानता हूँ, इसलिए मैं जी। आगे आया हूँ। मैं समझता जी। हूँ और मैं सोचता हूँ, मेरे सोच रहा हूँ कि ये जो मेरी पंचायत है, मेरी पंचायत में कोई भी शख्स साल में ये नहीं कहना चाहिए कि हमारी पंचायत में इस चीज की कमी है भाई। ये कहने का किसी का मैं मौका नहीं दूंगा। और मेरा ये जी। वादा रहा अपनी पंचायत के साथ कि जो भी हमारी पंचायत में मुश्किलातें हैं, उनको मैं जी। अपने 5 साल में बिल्कुल खत्म करूंगा। क्योंकि हम, आप जानते हो, जैसे कि नदीम साहब, आपको पता है, आप हमारी जी। पंचायत के रहाइश पजीर हैं, आप हमारी पंचायत में रहते हो। आपको पता जी। है कि हमारी पंचायत में अगर आप देखोगे, स्कूलों की हालत देखोगे, तो 200 जी। बच्चे हैं, एक कमरे में उनको बंद करके रखा जाता है। एक जी। कमरे में 6 या 7 या 8 क्लासों को पढ़ाया जाता है। आप मुझे बोलो, 8 क्लासें एक कमरे में कैसे तालीम हासिल कर सकती हैं? और जी। आठ बिल्कुल। क्लासों को एक या दो टीचर होते हैं हमारे यहाँ। जी। तो वो तो हम जो जैसे नेता हैं, मैं अपनी बात करूंगा, मैं जब आज तक पीछे रहा, लेकिन जी। मैं इसलिए पीछे रहा कि कोई नहीं थी। अब इंशाल्लाह मेरे साथ इस वक्त तमाम पंचायत, मेरी पंचायत टांडा के जितने भी यूथ के जवान हैं, वो सब इंशाल्लाह मेरे साथ हैं। मेरा वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेरा कोऑपरेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है मैं इन स्कूलों की ये जो खस्ता हालत है, इनको भी जी। जल्द अज जल्द ठीक कराऊंगा। और बाकी जितने भी सिस्टम है नदीम नदीम भाई, उनको मैं जल्द अज जल्द ठीक करने की कोशिश करूंगा। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा मुस्तकबिल में कि
یعنی کہ آپ کے اپوزٹ جو الیکشن میں اٹھے گا وہ نوجوان کو بھٹکائے گا کہ یہ نوجوان خود غریب ہے، طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، یا آپ کو کوئی بھلا نہیں کر سکتے ہیں، یا ایسے اس معاملے میں کیا کچھ آگے کریں گے؟ اور ایسے بھی ہمیں دیکھنے جی کو سر، جو اپوزٹ ہوتے ہیں، ایسے بھی ہمیں دیکھنے کو آج تک ملا ہے نا، کیونکہ یہ پہلے دعوے بہت کر رہے ہیں، لیکن جو ہی وہ جیت جاتے ہیں ان کے دعوے سارے وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں. تو اس پر کیا کچھ کہیں گے آپ؟ کہ تھوڑے ہر نیٹ ورک کی ایک پرابلم آ مسئلے رہی میں ہے، آواز آپ کی کٹ نہ کے آ ایک رہی ہے. آدمی اپوزٹ ہو ہی رہا ہوں. میں نے اپنا پوسٹر چھپایا ہے، میں نے اپنا نام اوپن کر دیا ہے کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے چاہے کچھ بھی ہو. اگر جی نوجوان میرے ساتھ ہیں، نوجوان جی میرے ساتھ ہیں، میں الیکشن لڑوں گا. یہ تو پکی بات ہے کہ آپ جیسے آپ بات کر رہے ہو کہ کوئی اپوزٹ والا آپ کے نوجوانوں کو دھمکائے گا، ویسی کوئی جی بات نہیں ہے. نوجوان اس وقت ڈرنے والا نہیں ہے. نوجوان جی جتنے بھی ہیں یوتھ کے ہیں میرے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں، وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور میں اپنی پنچایت کے ان نوجوانوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب ہماری پنچایت میں جو ہے اجالا پھیلا ہے. پہلے جی ماشاء اللہ میڈیا کے بھی لوگ آئے ہیں، ایسے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں جو بات کو جی بالکل 1 منٹ میں پھیلا دیتے ہیں. اور میں ایسا چاہتا ہوں کہ جو بھی لوگوں کی سوچ ہو، جو بھی لوگوں کے دماغ سے نکال دیں اور باہر اظہار کریں. بات جی تب بنتی ہے جب انسان بات کو بولے. تو میری نوجوانوں سے یہی ریکویسٹ ہے، کسی کے بہکانے میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ڈرنے کی ضرورت ہے. جی بات رہا الیکشن کا مسئلہ، یہ تو لڑنے کا سب کا حق ہے. جی کوئی بھی میدان میں آئے، ہمیں اس سے جی کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر میرے مقابلے میں 10 بندے بھی پنچایت میں آ جائیں گے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انشاءاللہ میری جیت جو ہے وہ پکی ہے. اچھا، تو لاسٹ میسج کیا رہے گا آپ کا؟ لاسٹ میسج میں آپ کے مادھیم سے اپنی پنچایت کے نوجوان اور باقی سب بوڑھے بچے جتنے بزرگ ہیں سب کو میں یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک بار آپ اپنی خدمت کرنے کا موقع دیجئے کہ میں جو پنچایت میں جو حالات بگڑے ہیں، ادھورے کام ہیں، جیسے کہ ہماری روڈیں ادھوری ہے، ہمارے یہاں گاؤں میں کوئی ڈسپنسری نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے جی ٹانٹا میں صرف 2 ہی ڈسپنسریاں ہیں، وہ بھی ایک مین جگہ پر رکھی گئی ہے. میری یہ خواہش ہے کہ کم از کم ایک ڈسپنسری کوشٹھوا ہمارا جی گاؤں جی پڑتا ہے، ایک دور دراز علاقہ ہے، وہاں ہونی چاہیے تھی. اور ایک ڈسپنسری ہماری وانی پورا میں اور ایک درمن میں ہونی چاہیے تھی. یہ بہت ضروری ہے جی کیونکہ جی آپ جانتے ہو کہ اس وقت ہمارے یہاں برف کتنا ہے. اگر بالکل ہمارے وہاں کوئی ڈلیوری کیس اس وقت ہو جائے تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ جب تک کہ کہیں اس کو پہنچائیں گے تب تک کہ اس بیچاری کی ڈیتھ ہی ہوتی ہے. لیکن بالکل میں اس بات کا بھی بڑا افسوس کرتا ہوں. اور آپ یہ بھی دیکھتے ہو کہ پنچایت میں اسکولوں کی خستہ حالت، پانی کی قلت، بجلی کی قلت، سڑکوں کی قلت، جو جی کہ منریگا کی بات کروں میں، وہ تو زیرو پر آ رہا ہے. وہ تو جہاں سرکار دعویٰ کر رہی ہے 30,000 کی، تو میں تو سمجھتا ہوں وہ تو بیکار ہی دعویٰ ہے. کیونکہ میں نے جب دیکھا ہی نہیں، جب ہماری پنچایت کے لوگوں نے آج تک وہ ایسا کچھ کام دیکھا ہی نہیں ہے. اگر چاہے کہ لوگوں کو پیسہ بھی نہیں ملے تو کم از کم گراؤنڈ لیول پر کام تو ہونا ہی چاہیے سر. بالکل بالکل تو میری یہی ریکویسٹ رہے گی اپنی عوام سے، اپنی پنچایت کے عوام سے، کہ کسی کے بہکاوے میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. جی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں. جہاں آپ کو کوئی دھمکائے گا، آپ سجاد کا نام لو، مجھے فون کر دو، میں آپ کے ساتھ رات دن کھڑا ہوں. آپ کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف میرا کوآپریٹ کیجئے. اگر کسی کو آج بھی آزمانا ہے، آج بھی کسی کا کوئی کام ہے، تو میں جی اس پر اس وقت بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں. باقی رہا مسئلہ ابھی اسٹیٹ لینڈ کا مسئلہ، کتنے مسئلے ہیں کہ ابھی جی اسٹیٹ لینڈ سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. بالکل اس پر بھی ہم نے بالکل آواز اٹھانی ہے بھائی. اور ہمیں اس بالکل میں تمام بھائیوں کا کوآپریٹ چاہیے. جیسے کہ ہمارے پنچایت میں کتنے لیڈران ہیں، بالکل بالکل ہیں. کوئی آواز نہیں اٹھائی کہ ہم تو یہاں سے اسٹیٹ لینڈ میں ہمارے کتنے بھائی رہ رہے ہیں، غریب لوگ ہیں. کسی نے لون پر پیسہ لیا ہے، کسی نے بینک سے قرضہ، کسی نے ٹھیکیدار سے قرضہ لیا ہے اور اپنے بالکل یہاں مکان بنایا ہے بھائی. تو اگر اس بھائی کو اس وقت اس مکان کا تباہی کریں گے تو یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں رہے گا سر. تو میں آپ سے یہی
لاسٹ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے مادھیم سے میں اپنی پنچایت کے لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ میں اس بار میدان میں آ چکا ہوں. میں ڈرنے والا میں سے نہیں ہوں, لیکن میری خود جان چلی جائے گی لیکن آپ لوگوں پر آنچ آنے نہیں دوں گا. میں غریب لا سکتے ہو, میرا خون, میرا جان, میرا مال آپ کے لیے حاضر ہوگا. تو ناظرین یہ تھے. جی سر شکریہ, اور کوئی سوال پوچھنا ہوگا تو پوچھ سکتے ہیں سر. نہیں بس شکریہ ہے. تو ناظرین یہ تھے سوشل ایکٹیوسٹ تحصیلکار کے علاقہ پنچایت ٹانٹا سے ان کا تعلق تھا. یہ ابھی تک ہمارے سے بات چیت کر رہے تھے لائیو. ناظرین بنے رہے سے مزید اپڈیٹ کے لیے اور انٹرویوز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ, ہمارے چینل کو فیس بک پیج کو فالو کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. تب تک کے لیے شکریہ, خدا حافظ. ملتے ہیں ایک ایسی ویڈیو لے کر پھر سے آپ کی خدمت میں. تب تک کے لیے شکریہ, خدا حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.